الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون اللہ رب العالمین کی محامد اور اللہ رب العالمین کی جلال شان ذکر کرنے کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے آخر رسول پیغمبر اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ محترم حضرات، میں نے سب سے پہلے نحن عالم بما یقولون نحن عالم بما یقولون فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں زیادہ پتہ ہے جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، آپ قرآن کریم کے ذریعہ نصیحت کیجیے۔ اس شخص کو نصیحت کارگر ہوگی جو اللہ کے وعید سے ڈرتا ہے۔ قیامت ہے، اللہ کی پکڑ ہے، عذاب جہنم ہے، قیامت کے دن کا سوال و جواب ہے۔ جو اس سے خوف کھاتا ہے وہ ہماری کتاب اتاری ہوئی آیتیں ان سے وہ نصیحت لے گا۔ اللہ نے خود ہی فیصلہ کر کے فرما دیا
قرآن نصیحت کا، پند و موعظت کا ایک بہت بڑا دفتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس کائنات میں اتارا ہے، نبوت کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس میں بشارتیں بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ڈراوا بھی ہے قرآن کریم کے اندر، جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں اس کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں قوموں کے عروج و زوال کے حالات بالتفصیل بیان کر دیے گئے، ان کی وجوہات بیان کر دی گئیں کہ کیوں برباد کیے گئے، برباد شدہ بستیوں کے حالات، انبیاء کے قصص و واقعات۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے انسانوں کو اپنی طرف اپنا بندہ بنانے کے لیے، اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی دی ہیں، تاکہ ہمارے بندے اس مثال کے ذریعہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں اور نصیحت حاصل کریں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اور یہی نہیں، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کیجئے، تبلیغ کیجئے اس چیز کی جو آپ پر کتاب اتاری گئی ہے، قرآن پاک۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا کہ قرآن کریم کے ذریعہ آپ نے تبلیغ نہیں کی، جو آپ پر کتاب اتاری گئی اس کے سوا آپ نے کوئی طریقہ اختیار کیا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے حق رسالت نہیں ادا کی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بہت زبردست تلقین کی۔ ہم علماء کا، خطبہ کا، بڑے بڑے مقررین کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی، اتباع سنت اور عمل بالصالح سے پہلے اپنی زندگی کو مزین کریں، اس کے بعد اس چیز کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اس وقت یہ بات زیادہ کارگر ہوتی ہے جب عالم عامل ہوتا ہے، کہنے والا عمل والا ہوتا ہے، دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ شریعت کا پابند ہے۔ ماشاءاللہ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو تم خود نہیں کرتے، شریعت پر تمہارا عمل نہیں ہے، نماز، روزہ، صلہ رحمی، تواضع، انکساری، عاجزی جو شریعت کو مطلوب ہے اس پر تمہارا عمل نہیں ہے، گھمنڈ غرور کے متوالے ہو، عمل سے بیگانے ہو، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، اور تم دوسروں کو درس دیتے ہو، دوسروں کو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہو دوسروں کے ساتھ۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی بات ہے یہ، زبردست طریقے سے اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے جب انسان کرتا نہیں ہے، کہتا بہت کچھ ہے، دوسروں سے کہتا ہے، دوسروں سے تبلیغ کرتا ہے، دیندارانہ بات کرتا ہے، اور اپنا زیرو۔ اللہ کا غصہ، اس کی ناراضگی اس کے اوپر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان پہلے اللہ کے فرمودات پر عمل پیرا ہو، پھر اس کے بعد اس بات کو دوسروں تک پہنچائے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ مقام پر، جہاں صلح حدیبیہ پیش آئی تھی،
بات ختم ہو گئی صلح کی. آپ نے اعلان کر دیا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا جائے. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. سر مڈا دیے جائیں, احرام کے کپڑے اتار دیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اعلان کرتے رہے, کہلواتے رہے. کوئی صحابی, ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, 1400 صحابہ کرام, کسی کے کان پر جو نہیں ریکتا ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا اشارہ جس پر لوگ ٹوٹ پڑتے تھے. بہت غصے میں حضور پہنچے اپنے خیمے میں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا بات ہے؟ میں بار بار اعلان کر رہا ہوں کہ لوگ احرام کے کپڑے اتار دیں, لائے ہوئے جانور کو ذبح کر دیں, سر مڈا لیں. کوئی نہیں کام کر رہا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھ میں بات آ گئی. عرض کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا؟ کہا نہیں تو. کہا پہلے آپ کیجئے, کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد, پہلے آپ کر کے دکھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ ان کے مشورے کو قبول کیا اور باہر آ کر کے آپ نے قربانی کا جانور ذبح کیا. سر مڈائے, اللہ, سب ٹوٹ پڑے. ذبح ہو رہا ہے, قربانی کے جانور ذبح ہو رہے ہیں, سر مڈایا جا رہا ہے, احرام کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, کتنے لوگ ہیں ہم علماء سے بدظن ہو کر کے دور بھاگتے ہیں کہ کرنا کچھ نہیں, کہتے بہت زیادہ ہیں. آج عملی میدان میں تو 99% لوگ پیچھے ہیں, لیکن سب سے پہلے ہم علماء کو پرکھا جاتا ہے, ہمیں تولا جاتا ہے. کہنے والا کیسا ہے, اس کے اعمال کیسے ہیں, اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس کی گفتگو کیسی ہے, اس کا دیندارانہ نظام کیسا ہے. اس انداز سے لوگ ہمیں ناپتے ہیں, تولتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت اتاری, وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, حکمت کے ساتھ, دانائی اور عقل مندی کے ساتھ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, توحید کی طرف بلائیں, حکمت کے ساتھ. حکمت سے مراد قرآن کریم ہے, احادیث رسول ہے, کوئی اور تیسری چیز نہیں ہے. قرآن کریم, احادیث رسول. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب, تم لوگوں کو بلاؤ بڑی حکمت کے ساتھ اور بہترین اچھے انداز کی نصیحت کے ساتھ. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, اور ضرورت پڑے تو ان سے بحث و مباحثہ کیجئے, مگر اچھے طریقے سے, اخلاق کے ساتھ, نرم گفتگو کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ. ان سے مناظرہ کیجئے, ان سے مجادلہ کیجئے, مگر لٹھ مار کی طرح سے نہیں کہ اگر وہ سننا بھی چاہے تو بھاگ لے. چٹنگ بازی کر کے نہیں, طنز و تعریض کر کے نہیں. یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے. فرضی کہانیاں بیان کر کے اسٹیج سے واہ واہی لوٹ کے چلے جاؤ, اس لیے نہیں قرآن اترا ہے. یہ ذمہ داری ہمیں اس لیے نہیں دی گئی ہے. قرآن اور حدیث کے ذریعہ اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ, بندوں کو اس کی طرف بلاؤ. آپ سے میں عرض کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے باحکمت انسان تھے. حکمت آپ پر ختم. نہ کوئی کائنات میں فلسفی قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے, نہ پیدا ہوا ہے. نہ کوئی دانشور اتنا قابل ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ایمان لانا چاہتے ہیں,
ہم اسلام لانا چاہتے ہیں لیکن چار عیب ہمارے پاس تو بہت زبردست ہیں. نہیں، اس نے کہا میں زنا کا عادی ہوں، مجھے آپ زنا کی اجازت دیجیے اور میں اسلام قبول کر لوں. اللہ اکبر. دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو لاٹھی اٹھا کر، ڈنڈا اٹھا کر اس کو ٹھونک دیتا، بھگا دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے پیار سے، بڑی نرمی سے، بڑی محبت سے بٹھایا اور آپ نے فرمایا میرے بھائی، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ کہا اللہ کا رسول میں نہیں گوارا کر سکتا، یہ تو مجھے برداشت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیار سے عرض کیا کہ وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی جس کے ساتھ تم زنا کرو گے، یا بیٹی ہوگی، یا بہن ہوگی، چچی ہوگی، پھوپھی ہوگی، خالہ ہوگی، وہ بھی تو کسی کی ہوگی عورت، اسی نسبت سے اس کا تعلق ہوگا. تم وہاں گوارا کر لیے زنا کرنا اور اپنوں کے ساتھ نہیں کیا، یہ کوئی فیصلہ اور انصاف کی بات ہے؟ اس نے فوراً بات سمجھا، بات سمجھ لیا، بڑی گہرائی کے ساتھ دل میں اتار لیا، فوراً توبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لایا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا سے توبہ کرتا ہوں اور اسلام قبول کرتا ہوں. اللہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل واقع ہوئے ہیں، نرم زبان واقع ہوئے ہیں، نرم خو واقع ہوئے ہیں. اگر آپ سخت زبان ہوتے، فحش بکنے والے ہوتے، غلیظ القلب ہوتے تو لانفضوا من حولک، لوگ آپ کے پاس سے کھسک جاتے. مارو، ان کی بات سننے کے لائق ہے، ان کے پاس بیٹھنے کے لائق ہے. زبان کھولے تو انگارہ اگل رہے ہیں. آج کہا جاتا ہے ہمارے علماء کرام شعلہ بار تقاریر کریں گے، انگارہ اگلیں گے. شعلہ مانے انگارہ ہوتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. شعلہ بار تقریر کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے خطاب سے. اور کرٹیسائز مختلف جماعتوں کی اظہار ثانی کے ساتھ، جو روح کو تکلیف پہنچے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حکمت اور پند و نصیحت اور موعظت کے ساتھ انہیں نرم خوئی کے ساتھ بلاؤ اللہ کی طرف. ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ 4 عیب میرے اندر پائے جاتے ہیں، ان میں سے آپ کوئی عیب ایسا بتلائیں جس سے میں چھوڑ دوں مگر ایک ہی کوئی کہیں. ایک عیب کوئی ہمارا بتلائے ان 4 میں سے جس کو میں چھوڑ دوں، اور بقیہ تو سب نہیں چھوڑ پائیں گے، کوئی ایک چھوڑ دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ نظر ایک نازک پوائنٹ اور آپ نے پکڑی اور اس سے آپ نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا ترک کر دو، تم جھوٹ بولنا ترک کر دو. اللہ اکبر، حکمت کا سمندر. صلی اللہ علیہ وسلم، میں زنا کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں. ان 4 عیوب میں سے جسے آپ کہیں میں چھوڑ دوں، بقیہ سب نہیں چھوڑ پاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے کہا بالکل میں جھوٹ نہیں بولوں گا. طے کر لیا، بقیہ 3 پر ہمارا عمل رہے گا کہ ٹھیک ہے آپ سچ بولنا اور کچھ نہیں. اس کے چوری کا وقت آیا تو سوچا کہ حضور سے جب ہمیں جواب دینا حضور کو ہوگا تو ہم کیا جھوٹ بولیں گے کہ چوری نہیں کیا ہے. تو اس نے کہا آپ طے ہے کہ چوری نہیں کروں گا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بعد ہم جھوٹ نہیں جب بولیں گے تو شرمندہ ہوں گے. زنا، شراب نوشی، ان تمام اوقات کو اس نے رد کیا اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ حکمت و دانائی کی بات ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ان سے بحث مباحثہ کرو دلائل کی روشنی میں،
ابراہیم علیہ السلام نے نمرود وقت کے سامنے بحث شروع کیا، اس نے مناظرہ کیا. آپ علیہ السلام نے کہ کہا کہ فإن اللہ یا رب یحیی و یموت، میرا رب مارتا اور جلاتا ہے. یہ آپ نے اللہ کی صفت بیان کی. ابراہیم علیہ السلام نے اس نے کہا وَأَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ، میں بھی تو مارتا ہوں جلاتا ہوں. اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کو چھوٹ جانا چاہیے، جان بچ جانی چاہیے، اس کو مار دیا. ایک کو قتل کر دینا چاہیے، اس کو چھوڑ دیا. کہا دیکھیں میں بھی تو مارتا ہوں جلاتا ہوں. بس اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں ڈالا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب سورج پورب سے نکالتا ہے، تم پچھم سے نکال کے دکھا دو. فبہت، بس ہکا بکا ہو گیا. وہ کافر اکفر، وہ ہکا بکا، کوئی جواب نہیں. یہ تھا مناظرہ، 2 ٹوک فیصلہ اور اینٹ کا جواب پتھر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کو جیسے گھامڑ کو اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جلانا مارنا کہتے ہیں تو یہ جلانا مارنا نہیں ہے. اب تم ایسا کر کے دکھاؤ، میرا رب پورب سے سورج نکالتا ہے، تم پچھم سے نکال کے دکھاؤ. فبہتا، بس ہکا بکا ہو گیا. مناظرے میں دلائل کی روشنی میں گفتگو ہوتی ہے. گالی گلوچ، لاٹھی ڈنڈا اور فسق و فجور بکنا یہ کبھی بھی جائز نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. آپ پر کیا کیا وقت نہیں بیتا، کیا کیا حالات نہیں آئے. ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھینچا زور سے، بدھی پڑ گئی چادر کی گلے میں، آپ کی گردن مبارک میں، اور کہا اے محمد، جو تیرے پاس مال ہے وہ تیرا نہیں ہے، نہ تیرے باپ کا ہے، اس میں سے مجھے کچھ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور کہا بھائی جو کچھ ہے تھوڑا موڑا اس کو دے دو. اللہ اکبر، قربان جائیے اس اخلاق پر. آج ہم علماء کا انداز لوگوں سے واہ واہی لوٹنے کے لیے من گھڑنت کہانیاں، چٹکلے بازیاں، ہنسی کی باتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دارمی کی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بات اس لیے کہے تاکہ لوگ سن کر اسے ہنسیں مزہ لیں، فویل لہ ویل لہ، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے. ہم عالم دین ہو کر کے قصہ کہانی سنا کر اور فرضی بات کر کے آپ کو بات بتائیں اور آپ ہنس لیں وقتی طور سے، لیکن ہم نے تو جہنم ویل ہم نے سمجھ لو اپنے اوپر لازم کر لیا. میرے دوست اور بھائیوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری روایت میں کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو کوئی ایسا کرتا ہے تو زمین آسمان کے اندر جو دوری ہے اتنی دور وہ جنت سے کر دیا جاتا ہے. اور آج ہم اور آپ اپنے پسندیدہ بات تقاریر میں، خطابات میں اسی کو ترجیح دیتے ہیں. آپ کو میں یہ بھی بتلا دوں کہ قرآن پڑھ کے بتایا، احادیث رسول پڑھ کے دین بتایا، اور اس میں ہم نے ہنسانے کی چٹکلے بازیاں، تو قرآن اور حدیث کی بات خفیف ہونے لگی، ہلکا ہونے لگی. وہاں سے جب آپ دامن جھاڑ کے اٹھتے ہیں تو وہی ہنسی کی بات کرتے راستے میں آتے ہیں. نہ آپ کی توجہ قرآن پر ہوتی ہے، نہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے، نہ اسوہ صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ مولانا نے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے. وہی چٹکلے بازیاں، وہی ہنسی خسارت، وہی ٹھٹھا مخول کی باتیں آپ اپنے دامن میں لے کر گئے، اور وہی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. قرآن پاک کی یہ کوئی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ نہ آپ کے ذہن میں ہے، نہ آپ کے دل میں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کیجئے قرآن سے اس شخص کو جو اللہ کے وعید سے ڈرتا ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں،
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری اپنے اقربا کو، خاندان کے لوگوں کو آپ سب سے پہلے ڈرائے، پہلا گھر، پہلے اپنا نفس، پہلا اپنا خاندان، یہ ہمیشہ مقدم رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ اللہ کا فرمان ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چپکے آپ لوگوں کو دعوت دین دے رہے تھے تو ایک تو یہ آیت اتری اور دوسری فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کہ آپ واضح انداز میں کھل کر تبلیغ کیجئے، مشرکین سے ذرا دور رہیے، کہہ کر کے آپ الگ ہو جائیے، مانے یا نہ مانے، اور اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں کے دست برد سے۔ تو جب یہ آیت اتری تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، صفا چڑھے، فصعدت صفا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف فرما ہوئے اور آواز دی، آواز دیا یا صباحا، یہ آواز اہل عرب کے لیے خطرناک گھنٹی ہوا کرتی تھی، کہیں بھی اگر کسی نے پکار لگا دی یا صباحا تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے، اللہ، بھاگو دوڑو اس آواز کی طرف۔ سب لوگ آئے، صفا کے نیچے، پہاڑی کے نیچے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس سے قرآن میں مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال دے کر دین کی دعوت دی ہے، تو وہ مثالیں ہمارے لیے بہت کافی ہیں، مزید مثال لا کر کے اپنی تقاریر میں پیوند کاری کریں، یہ جائز نہیں ہے، بہت درست عمل نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی پر کھڑے ہو گئے تو آپ نے پوچھا کہ اے لوگو، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں اس وقت دیکھ رہے ہو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے اور وہ تم پر یلغار کرنا چاہتی ہے، تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، تو کیا تم ہماری بات کا یقین کرو گے؟ قالوا نعم ما جربناک الا صدقا، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کے بارے ہمیشہ سچائی کا تجربہ کیا ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ صادق و امین ہیں۔ یہ کفار کی جماعت ہے، مشرکین کی جماعت ہے، آپ کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں اور یہ تصدیق اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ پایا ہے، آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، عذاب شدید سے۔ ایک اللہ کی وحدانیت، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب بد نصیب، قیامت تک یہ سورہ پڑھی جائے گی، جب اس کی بد نصیبی کی دلیل ہوگی، قیامت تک اس پر لعنت اور پھٹکار پڑتا رہے گا کہ تبت یدا، اس نے مٹی اٹھائی زمین سے آپ کے منہ کی طرف مارا اور کہا تبا لک الہذا جماعتنا، تبا لک سائر اليوم، آج پورے دن تیرے لیے تباہی ہو، کیا اسی لیے تو نے ہم سب کو جمع کیا تھا؟ ایک اللہ، یہاں 360 ان سے کام ہی نہیں پورا ہوتا، ایک اللہ کہاں سے کام پورا کر دے گا؟ بس اللہ کو غیرت آئی کہ ہمارے حبیب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے رسوا کیا، بد دعا بھیجی اور مٹی اٹھا کے منہ کی طرف پھینکا۔ تبت یدا ابی لہب، راوی کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ آیت اتری فوراً، برباد ہوں، ہلاک ہوں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ہاتھی سے تو پھینکا تھا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال کام آیا، نہ کمائی کام آئی، نہ اہل و یار کام آئے۔ اور وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی ابو لہب کی، وہ گٹھر اٹھانے والی ہے لکڑیوں کا، اور اس کے گلے میں موز کی رسی قیامت کے دن ہوگی۔
सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो अंगारे वाले आग में डाला जाएगा, बड़े बड़े अंगारे जिसकी चिंगारियाँ मिस्ल ऊँटों के होंगी। चिंगारियाँ, हमारे यहाँ चिंगारी इतनी बड़ी होती है और उसकी चिंगारी जहन्नम की ऊँटों जैसी बड़ी बड़ी। कअन्नहु जमालतुन सुफ्र, गोया कि वो पीले पीले ऊँट हैं। मेरे दोस्तों और भाइयों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल दी कि मैं गोया देख रहा हूँ कि इसके पीछे एक फौज गिरा है जो आप पर हमलावर होने वाली है, तो क्या यकीन करोगे? उन्होंने कहा यकीन करेंगे। वो फौज गिरा शैतान की फौज, जो इंसानों को जहन्नम में डालने के लिए रातों दिन कोशिशें उसकी जारी हैं। मेरे तूफ़ान यम बयम, दरिया बदरिया जू बजू, हाँ, मेरे तूफ़ान यम बयम, दरिया बदरिया जू बजू, और तो फ़कत अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। शैतान ने इब्लीस के बारे में कहा, इब्लीस ने कहा जिब्रील के बारे में कि तू क्या जाने, मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह। हाँ, तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे करके, वो मिसाल है जो हुजूर ने दी, वो मिसाल है जो कुरान ने दी। ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन फरउहा फिस्समा। पाकीज़ा कलमे की मिसाल ऐसे है जैसे एक दरख्त है जिसकी जड़ें तह तक पहुँची हैं और उसकी शाखें आसमान को छू रही हैं। हर साल वो फल देता है अपने रब के हुक्म से। और खबीस कलमे की, बदतरीन कलमे की मिसाल का शजरतिन खबीसतिन इस्तुख्सत मिन फौक़िल अर्ज़ि मअल मिन क़रार, ऊपर है उसका जड़ धरा है, मामूली हवा चली उखड़ के गिर गया, उसका ठहराव नहीं है। दोनों को मिसालें दी अल्लाह ने, मिसालों से कुरान को भर दिया। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़ल्लाहु लिबासल जुइ वल खौफ़। एक बस्ती की मिसाल दी कि बड़े अमन चैन से खा पी रहे थे, अल्लाह की नेमतों के नाशुक्री के, तो अल्लाह ने उन्हें भूखमरी का ऐसा पहनावा पहना दिया, लिबास बता दिया, लिबास जो चपक जाए जिस बदन से। फ़अज़ाक़ल्लाहु लिबासल जुइ, उनको अल्लाह ने मज़ा चखा दिया भूख का। है मेरे दोस्तों और भाइयों, मिसाल क्या अल्फाज ज़रबा से, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअता नूह व इम्रअता लूत। अल्लाह ने मिसाल बयान की कि नूह और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियाँ, उन्होंने अल्लाह की वहदानियत का, अपने शौहरों की दावत का इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने उनकी मिसाल बयान की और आगे चल के फरमाया कि हज़रत मरियम और आसिया की मिसाल देखो। आसिया अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के ज़ेरे निकाह थी, मगर उसके बादशाहत, उसकी खुदाई को तस्लीम नहीं किया। एक अल्लाह की वहदानियत को कबूल किया और तस्लीम किया और ऐलान किया और अपने को मरने के लिए तैयार हो गई। अल्लाह ने फरमाया देखो दोनों की मिसाल है, वो दो औरतें वो है, दो औरतें ये हैं। मिसाल से कुरान पाक भरा हुआ है, हमें अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपनी तकरीरों को तंज़ व मज़ाह का, टांट कसने का, बनावटी और फर्जी कहानियाँ पैबंदकारी करके जोड़ करके लाते हैं, अल्लाह के यहाँ उसका वो जवाब देंगे। और हमारे सामीन बहुत खुश होते हैं, मगर उनके हिस्से में हुए आते हैं ठट्ठा मखूल की बातें, हंसी मजाक की बातें। मेरे दोस्तों और भाइयों, हम और आप होश के नाखुन लें। उलमा जब भी ऐसा बयान करें, चाहे मैं हूँ चाहे और कोई हो, फौरन आपने ऐसा क्यों बयान किया। आज हम तंज़ व मज़ाह की बात करते, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह हमें किब्र से, घमंड से, गुरूर से बचाए। हम तंज़ व मज़ाह की बात करते, टांट की बात करते, इज़ा रसानी की बात करते अपनी तकारीर, अपने खिताबात में, तो मैं तो नहीं कह सकता कि ये जो
बाहर अब जो दुनिया में आई हुई है, ये सब पौधा हमारी जो लगाई हुई है, हम इसको नहीं कह सकते थे, इसलिए कि लोग हमारी बात सुनने के आते ही नहीं। और देख रहा हूँ कि खींच खींच करके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग चले आ रहे हैं। ब्रदर इस्लाम, अल्लाह ताला कोशिशों को कबूल फरमाए, और यही कोशिशें इंशाअल्लाह मकबूल होती हैं। अगर अल्लाह मकबूल नहीं करता तो एक भी आदमी हमारी ज़बान के ज़रिया हिदायत की राह नहीं पाता। आज इसी नर्म मिजाजी का अपनों ने, परायों ने हमको तकलीफ पहुंचाई है, मंजर आम पर आने नहीं दिया हूँ। एक शख्स सामने थूकता, लाहौर पड़ता, 4 कदम आगे जाता, पीछे थूकता, लाहौर पड़ता। कभी मैंने पंचायत नहीं की, ना किसी के कान में इस बात को डाला कि झगड़ा हो मेरी तरफ से, मामला सामने आए, नहीं। सब्र में बड़ा बेहतरीन अजर है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की पूरी हयात तैयबा सब्र ही से ताबीर है, इसके नतायज बड़े अच्छे होते हैं। मौका नहीं है, बात ख़त्म हो गई, अलार्म बज गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हम लोगों को कुरान और सुन्नत को सुनने और समझने की तौफीक दे, उसी के मुताबिक अमल की तौफीक दे। हमसे कोई गलती हो रही हो, बेधड़क कोई रुकावट नहीं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साहबी ने खड़े होकर के अर्ज़ किया कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन, पहले बतलाइए ये 2 चादर आप कहाँ से पाए? एक ऊपर ओढ़े, एक नीचे पहने हैं, सबको एक एक दिया है, खुतबा बाद में शुरू कीजिएगा। कहा मेरे बेटे कहाँ है अब्दुल्ला, खड़े होकर बता दो भाई। तो बताया कि अब्बा ने मुझसे मांग लिया खुतबा देने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने अपना हिस्सा उनको फ़िलहाल दे दिया। कहा अच्छा आप खुतबा शुरू कीजिए। 24 लाख मुरब्बा मील के फातेह जिस तरफ जाते शैतान रास्ता छोड़ देता था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि जा कर के डायरेक्ट कोई गुफ्तगू कर ले। वहाँ मस्जिद नबवी में उनको टोका जा रहा है, कोई तरद्दुद की बात नहीं। मैं एक शख्स की बात बयान करके और एक दुआ करा के ख़त्म करता हूँ। मलिक मुज़म्मिल सेठ रहमतुल्लाह अलैह, जो सल्फियत और अहले हदीसियत के दायरे से बाहर थे और जो उनकी ज़िंदगी थी वो अलग थी। बम्बई गए, मौलाना मुख्तार अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पहुँचे मस्जिद में और वहाँ खुतबा सुना। खुतबा के बाद कहते हैं एक चीज़ मैंने देखा और वहीं से मेरा दिल पकड़ गया। नौजवानों ने घेर लिया, कहा हज़रत आपने खुतबे में ये मसला बयान किया है और आप के किताब में ऐसा लिखा है। तो बड़े प्यार से कहा बेटे आप लोग चलो हमारे साथ हमारे ऑफिस। सेठ साहब कहते हैं मरहूम कि हम भी चल पड़े। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने किताब खोल कर दिखाई, कहा जो हमने लिखा है हमने बयान किया, ये लिखा है देखो। हाँ है, वो टैली कर रहा है और हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं आपकी उसमें ज़रा गलती से कहा वो मिसप्रिंट है, गलत छप गया है। मगर कहते मुझे इस पर हैरत हुई कि नौजवानों ने बिल्कुल घेर लिया मक्खी के छत्ता की तरह से और कोई माथे पे शिकन नहीं। जाइए उलमा के पास, एक के बाद दूसरा मसला पूछ लीजिए, दोबारा एतराज़ कर दीजिए तो फ़ौरन निकाल के फेंक दीजिए। ये क्या है मिजाज है इसका, क्या पूछने आया है। मगर वो ऑल वर्ल्ड ऑल इंडिया पैमाने के आलिम दीन थे, माथे पे शिकन नहीं आया। मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला ऐसे ही हम लोगों को इल्म अमल की तौफीक से नवाजे और ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको अल्लाह ताला किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए।